سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا، اختصار کے ساتھ، تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، آج جمعے میں میں نے اسی آیت پر تقریر کی، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤں، قرآن پڑھ کے سناؤں، قرآن پڑھ کے اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہو، یقین والا ایمان. دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹولی اپنے دلوں میں. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ. تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی، تو تم جھوٹ بول رہے. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہے. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق باللسان. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، ان کے تصفیہ، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے. کیوں بجاں در رفت جان دیگر شبز، جان جو دیگر شو جان دیگر شو. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے. نمبر 3، جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، علی السمع والطاعۃ، جو حکم دیں گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، بالعسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، بالمنشد والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانثار نہیں. It will be your prerogative، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا. وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے. کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں. یہ بیعت کی جو حضور نے صحابہ کی، اور
یہ متفق علیہ روایت ہے. آج رونے کا مقام نہیں ہے. کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلام. اتنی لمبی حدیث, کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولوشنری پارٹی, حزب اللہ کی مکمل اساس موجود. وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی ہیں. چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو, تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ, جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا. یو ہیو ٹو بائی ٹائم. ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے. اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے, ختم کر دیے جاؤ گے, کچل دیے جاؤ گے, چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں, کوئی جوابی کارروائی نہیں. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہے, آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں. بلایا گیا, آؤ خباب. آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتارو کرتا, لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. کھال جلی, چربی پگھلی, انگارے ٹھنڈے. ایسا شخص ہوتی ہے, اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا. مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں, زندہ کباب بنانے چلے ہیں. ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے, اجازت نہیں. کفو ہے دیا کفو, آنکھوں کے رکھا. یہ سیرت کی چیز ہے. یہ موتی کہاں سے ملے گا؟ منہج انقلاب نبی ضرور پڑھیں. آدھا ایڈیشن لیجیے, اللہ حکومت ہے, سفید کاغذ مضبوط, یہ چھپا ہوا ہے, نیوز پیپر پر سستا ہے. حال وہ پڑھیں, ان کو ملے گا. البتہ جب تیار ہو گئے, تعداد کافی ہو گئی, تزکیہ ہو چکا ہے, دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشمت اٹھائی. تب اب آخری مرحلہ جنگ. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زد. 12 سال مکے میں درویشی, دعوت, نصیحت, تبلیغ, باز. کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے, سن لیا. کسی نے گالی دی, جواب میں دعائیں دی. کسی نے پتھراؤ کیا, جواب میں پھول پیش کیے. یہ درویشی 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 درویشی. مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں. 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر, مہاجر اور انصار بھائی بھائی مواخات, اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے, انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر بھی آپ نے مدینے. اس کے بعد آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جنگ حضور نے شروع کی ہے, قریش نے نہیں کی. یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں, ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی, حضور نے تو دفاعی نہیں تھی. حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا, قائم کرنا. وہ باطل نظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکے کے اندر. فقاتلوا اولیاء الکفر. یہ جو اولیاء ہے, ائمۃ الکفر, قاتلوا ائمۃ الکفر, یہ سب کچھ رہا. بہرحال اس کے بعد جنگ شروع کی. تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کی چیزیں ہیں, بدل میں اللہ نے بہت بڑی بہت میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی, معاف نہیں کیا, کنڈول نہیں کیا. پتہ ہو گئی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے, یہاں سے ہرگز نہ ہلنا, چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے, تب بھی یہاں سے نہیں. لیکن وہاں کیا ہو گیا, ڈفرنس آف اوپینین. تو وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا, یہ تو پتہ ہو گئی. لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو, چھوڑ کر چلے گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے, 15 رہ گئے. وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا, وہ کیا خالی شکست ہو چکی. لیکن پھر وہ احد کا چکر لگا کر آ کر جب پیچھے سے حملہ کیا, 70 صحابہ. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھیوں سے بھی
معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے مکہ ہے مکہ ہے، ایک دم نصرت نہیں آتی۔ یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی، کلائمیکس ہو چکا تھا، تو دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے، گھر کا آ کر سے محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، زہیر اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھنسے کئی دفعہ دیکھ کے اور غزوہ احد غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب۔ اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب فتح قریب۔ صلح حدیبیہ فتح ہوئی، کو فتح قرار دیا، غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی، پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو یا الحق وزهق الباطل ان الباطل زهق۔ یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے، شمع کی شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، بننا بہت مشکل ہے۔ یہ راستہ اختیار کرنا، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن، پھر پیسو ریزسٹنس جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم، اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم، اب ٹکراؤ ٹکراؤ۔ آج اس کا ایک بدل ہے، دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں، بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے، گولیاں چلے سینوں پر کھائیے، بالآخر فوج سرنڈر کرے گی۔ جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب مزید فائرنگ نہیں کرے گی، لیکن جماعت تیار ہے، نیتیں درست ہو چکی، تزکیہ نفس منظم ایک امیر کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو۔ اگر یہ راستہ اختیار کرے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے، اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے، اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احسان اب اس کا اپنے اوپر احسان کرے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اسے کہہ دیجیے میرے اوپر اپنا احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا، شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے، جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایسی زوردار حدیث لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَىٰ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، لیکن یہ قانون ہے، رسول قتل نہیں ہوتا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رسول غالب آ کے۔ دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرح کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم ہے،
جو لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے، اب ان کے خلوص میں کیا کہیں، لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں ترس گئے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے، راستہ دکھانے والا یہ راستہ ہے، اس راستے پر غور کیجیے، اس پر فکر کیجیے، سوچیے، جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجیے۔ هدايا صاحي كي